دوڑ رہے ہیں، فلاں صاحب مر گئے، بھیا ذرا شہادت نامہ لکھ دیجیے قبلہ حادثہ۔ ارے کام اس کا تھا، اس نے کیوں نہیں کیا؟ معصوم فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں آپ کا کام ہے، اس لیے شہادت نامہ تیار رکھو، کھڑے ہو جاؤ، اب کہہ رہا ہوں کھڑے ہو جاؤ، یہاں جامع مسجد میں کھڑے ہو جاؤ، جو مومن نماز پڑھ کے لکھ کے نکلے ہاتھوں کو جوڑ کے کہو ارے مومن ہیں آپ، ذرا دستخط کر دیجئے کہ اللہ مجھے بخش دے، ذرا سائن کر دیجئے کہ اللہ مجھے بخش دے، ذرا اپنا نام لکھ دیجئے کہ اللہ مجھے بخش دے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ اگر 40 مومنین کی گواہی کسی مومن کے بارے میں ہے تو میں معاف ضرور کروں گا، مجھے شرم آتی ہے کہ اسے جنت میں نہ بھیجوں۔ سمجھے آپ؟ یہ اشرا مکمل ہو رہا ہے عزیزان محترم، یہ اس کی جانب ہماری رہنمائی۔ دیکھیے اگر سچی محبت ہے تو انسان مولا کی اطاعت کرتا ہے، سچی اگر کسی سے دوستی ہے تو وہ اس کی اطاعت میں مصروف رہتا ہے۔ ہم مولا کے اگر سچ چاہنے والے ہیں تو جو مولا کے احکام ہے اس پر عمل کریں، جو مولا کے مسائل ہیں باقاعدہ طور پر انہیں تسلیم کریں۔ ہم آمنا کہیں، مولا ایمان ہم لا رہے ہیں، مولا خوش۔ کیا نہیں دیکھا کہ محبت میں باپ نے دعوت کر دی تھی؟ محبت دیکھیے گا، محبت میں باپ نے دعوت کر دی تھی، یا نبی اللہ آئیے ہمارے ہاں دعوت ہے، تو بیٹا کھڑا ہو گیا، بابا آپ کے دوست تو آئیں اور میرا دوست نہ آئے۔ خطاب ہے میرے جان، آواز دی بیٹا میرے دوست آ رہے ہیں تو بھی اپنے دوست کو بلا لے۔ ارے بھیا کم سے کم جوانوں ایسی زندگی گزارو کہ جب باپ اپنے دوست کو بلائے تو تم بھی کہو ابا ہم بھی صلوات پڑھ دے پر محمد اور آل محمد پر، باپ کو ناگوار نہ گزرے۔ کہا ٹھیک ہے بلاؤ۔ آج ایک مسئلہ دینے جا رہا ہوں تاریخ کا عزیزان محترم، ذرا عجیب انداز سے بتائیے۔ کربلا میں سب سے بوڑھے مجاہد کا نام مسلم ابن اوسجا، ان کے بعد حبیب ابن مظاہر۔ اچھا ان کو اتنا بوڑھا کیوں کہہ دیا گیا؟ بعض روایتیں تو ایسی ہیں کہ اتنے بوڑھے تھے کہ کمر جھکی ہوئی تھی، لیکن جہاں ایک مرتبہ استقلال کا پٹکا باندھا تو جوانی پیدا ہونے لگی، کیا کہہ رہا ہوں، شباب تباب کرنے لگا۔ بعض روایتیں ایسی بتاتی ہیں کہ بھویں لٹک چکی تھی، ہے نا؟ ذاکر صاحب بیٹھے ہیں، پوچھئے اور ہمارے مومنین جانتے ہیں۔ تو پھر آپ یہ بتائیے کہ میں کیسے کہوں کہ یہ حسین کے بچپن کے دوست ہیں؟ جب امام حسین کا بچپنا رہا ہوگا تب حبیب کی جوانی رہی ہوگی۔ دیکھیں کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں اپنا ایمان پڑھ رہا ہوں، مانیے مت یا نہ مانیے۔ سب سے بوڑھے مجاہد مسلم ابن اوسجا، پھر اس کے بعد ان سے ذرا چھوٹے حبیب۔ ہمارے امام کی عمر کربلا میں کتنے تھی؟ صرف 57 برس، 60 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے، اور حبیب کم سے کم 75 برس کے تھے یا نہیں؟ بتائیے۔ امام حسین کا ہم مرتبہ نہیں سمجھے۔ روایت پڑھوں، جب امام حسین آگے آگے چلتے تھے حبیب خاک قدم اٹھا کے اپنے چہرے پر ملتے تھے اور اس کا بوسہ۔ ارے یہ ہمارے 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں ہمسن، ایک بچہ اگر کہیں ریت اور بالوں میں کھیلنے لگے تو دوسرا جا کے شامل ہو جائے گا، وہ یہ نہیں سمجھے گا، وہ یہی سمجھے گا کہ جیسا یہ کر رہا ہے ویسا میں بھی کروں۔ حبیب نہ معصوم ہے نہ امام، مگر ہیں سچے محب، وہ جانتے ہیں کہ محبوب کی اطاعت کی جاتی، اور یہ خاک قدم اٹھا کے حبیب نے بوسہ دے کے بتایا کہ دیکھو زندگی میں بھی جس کا خاک قدم اٹھا کے بوسہ دیا جا سکتا ہے، اس کے زندگی گزر جانے کے بعد اسی کی مٹی اٹھا کے تسبیح بنائی جاتی۔ یہ ہم حبیب کے اس محبت کے تقاضے کے اوپر عمل کر رہے ہیں، معمولی منزل نہیں ہے۔ کتنے برس رہے ہوں گے؟ چلیے اچھا 75 برس مان لیے، صرف 75 برس مانیے، میں اور کوئی عمر نہیں بتا رہا ہوں، 80 برس نہیں، صرف 75 برس۔ تو مان لیجئے جب 75 برس کے حضرت حبیب کربلا میں ہیں اور امام حسین 2 سال اور بڑھا لیجئے 60 برس کے ہیں، 15 برس، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب امام حسین پیدا ہوئے تھے تب جناب حبیب بالغ تھے۔ اب یہی کہوں گا، اس لیے کہ تاریخیں ایسی بتا رہی ہے، مجھے یہ کہنے میں کہ خاک قدم اٹھا کے، ارے تو ہر بچہ کر لے گا، کوئی بچہ آگے جا رہا ہے کبھی اٹھا رہا ہے پھینکنے کے لیے، کبھی اٹھا رہا ہے اپنے پاس رکھنے کے لیے، ارے حبیب بالغ ہو کے بتا رہے ہیں کہ اسے بچہ مت سمجھنا،
حبیب بالغ ہو کے بتا رہے ہیں حسین کو عام بچہ مت سمجھنا. ارے حسین جس قدم پر اپنا قدم جس خاک پر رکھ دیں وہ خاک اس قابل ہوتی ہے کہ ایسا بالغ اٹھا کے اس کا بوسہ لے. بوسہ بابا آپ کے دوست آئے میرے دوست نہیں, کہا بلاؤ میرے لئے. حبیب ابن مظاہر نے دوستی کا دم بھرا, بلایا, کہا مولا میرے مولا کو بھی لے کے آئیے گا. سرکار نے کہا کہ ٹھیک. اب چلے تو محبت بے چین کرتی ہے نا, معمولی منزل نہیں ہے. محبت اگر سچی محبت ہے, قرآن نے حکم دیا ہے کہ محبت کرو, مگر جو اہل ہو ان سے کرو, یہ یاد میں رکھے رہے گا. بے چین کر دیتی ہے. کیا بات ہے. امیر بھائی نے, دوسرے ہمارے مومنین میں سے کوئی صاحب نے, صدر صاحب نے بریانی پکوا رکھی, پراٹھے ہیں, متنجن ہے, شرمال ہے, بغر خانی ہے, اسٹو ہے, مرغی مچھلی سب. رضوان معروف بھی آ کے کھا لینا. کتنے بجے؟ ارے 2 بجے. ہم لیٹے ہوئے ہیں. توجہ, 2 بج کے ابھی 2 ہی منٹ ہوئے تھے کہ صدر صاحب بے چین, امیر بھائی بے چین, ارے ابھی آ کیوں نہیں رہا ہے, آ کیوں نہیں رہا ہے. بھیا کیا بات ہے؟ کا انتظار ہو رہا ہے کہ ان کی محبت میں تو میں نے اتنا بڑا دسترخوان سجایا, ان کی محبت میں ان کو احساس ہی نہیں, احساس ہی نہیں. یہ محبت انتظار بھی کراتی ہے اور اضطراب میں بھی مبتلا کرتی ہے. خدا کے قسم ایک مرتبہ حبیب اتنا بے چین ہوئے کہ بالا خانے پہ گئے, دیکھیں میرا محبوب آ رہا, دیکھیں میرا محبوب آ رہا, دیکھیں میرا محبوب آ رہا, دیکھیں میرا محبوب آ رہا ہے. کہ صاحب بحور الغمہ نے لکھا کہ محبت میں اتنا سرشار ہوئے کہ بالا خانے سے نیچے آئے اور اوپر پہنچ گئے. اب اس سے آسان لفظ استعمال کروں, مر گئے محبت میں. قسم خدا کی ہمارے لیے اور ثبوت مل گیا. آئے میرے مولا, کہا نانا آپ تو اپنے دوست کے ساتھ کھائیں گے, ہے نا بچپنا امام حسین علیہ السلام کا, آپ تو اپنے دوست کے ساتھ کھائیں گے. میں فوراً نبی نے پوچھا کیا جانتے نہیں تھے؟ کہو مظاہر, مظاہر کہاں گیا حبیب بھائی؟ کہا ارے آقا تو جانتے ہی ہیں بچوں کی عادت ہوتی ہے. امام نے کہا کہ جب تک میرا دوست نہیں آئے گا, یہ کہنا اس بات کی علامت ہے عزیزوں کہ تم اگر ان کے سچے چاہنے والے ہو تو امام حسین اللہ سے بھی کہیں گے جب تک یہ نہیں آ لیں گے, 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 پروردگار سن, حسین تنہا جنت میں نہیں جائے گا. صلوات پڑھ دو بر محمد اور آل محمد. جب تک نہیں آ لیں گے, جب تک. بس مجلس ختم. ہاں یاد رکھیے, جب تک یہ نہیں آ لیں گے. اب علامہ دست غیب علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں. صبح کی مجلس میں لایا حور کا میں نے تذکرہ کیا تھا, اتنے ہمارے نوجوان نہیں تھے کہ بتا سکوں کہ حور کیسی ہوتی. بہرحال معصوم سے پوچھا گیا اور پھر ان کے قرابت داروں سے, ذرا سرکار یہ فرما دیے حور کیسی ہوتی ہیں. کب یہ تعریف کیا کروں, تم سمجھو گے کیسے؟ بس اتنا جانو کہ اگر ایک حور آسمان کا سینہ چاک کر کے اپنا چہرہ نکال دے تو کمزور دل والے بے ہوش ہو جائیں گے. ہاں, سورہ رحمان اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ واقعہ اس بات کی شہادت پیش کرتا ہے کہ مومنین جائیں گے تو صرف حور نہیں, حورین ملیں گی. توجہ ہے, ملیں گی. ارے یہاں برداشت نہیں کر رہے صرف چہرہ دیکھ کے. اچھا اب لایا کون سے حور تھی؟ 70,000 حوروں کی مالکہ. ہاں کیسی رہی ہوگی؟ آئی ہے میرے مولا کے دروازے پر تو ایسی حور ہوتی ہیں, وہ ملیں گی آپ کو انشاءاللہ. لیکن روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جس کو جتنی اچھی حور چاہیے وہ اتنی صلوات پڑھا کرے. میں نہیں کہوں گا کہ میری مجلس میں پڑھا کرو, میں طریقہ بتا رہا ہوں. ہاں, جتنی بڑی حور چاہیے, جتنی اچھی, اتنی زیادہ وہ صلوات پڑھا کرے. یہ ذہن میں رکھے رہیے گا, یہ بھی ایک طریقہ حور پانے کا ہے. پھر اس کے بعد یہ منزل ہوئی کہ اگر بے ہوش ہو جائیں گے کمزور دل والے, میدان محشر حساب کتاب سب کچھ ہو گیا. اب علامہ دست غیب آیت اللہ نے لکھا ہے, معمولی منزل نہیں,
کیا لکھتے ہیں کہ جنت اور جہنم تقسیم، جہنمی جہنم میں، جنتی جنت میں۔ میں نے کہا نا کہ امام حسین علیہ السلام کہیں گے کہ پروردگار اکیلا نہیں، اب امام ہیں۔ یہ چاہنے والا مجمع جھرمٹ بنا ہوا، یعنی جیسے ستاروں کے درمیان چاند ہو اس طرح امام ہے اور آپ ستارے۔ توجہ، اس طرح بیٹھے ہیں۔ اب قرآن نے حکایت کی کہ حور ملے گی، تو اب اللہ نے کہا کہ یہ حورو جاؤ، یہ بیٹھے ہیں نا حسینی۔ علامہ لکھ رہے ہیں بھیا کاش ایسے بن جائیں ہم اور آپ، خدا ہماری یہ دعا قبول کرے۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، توجہ، کاش ہم ایسے بن جائیں جو واقعہ وہ لکھتے ہیں۔ اب حسینی گھیر کے امام حسین کو بیٹھے ہوں گے، حسینیوں کا حصار ہوگا، جھرمٹ ہوگا، اس میں ہمارے امام ہوں گے۔ اب وہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں آئیں گی، ایک ایک حسینی کی طرف دیکھیں گی، آؤ ہم تمہارے لیے، آؤ ہم تمہارے لیے۔ ارے یہ حسینی اتنی محبت اپنے مولا سے کریں گے کہ فوراً کہہ دیں گے ارے جاؤ، زندگی بھر ترس رہے تھے، آج تو ملے ہیں، صلوات پڑھ دے محمد اور چھوڑ کے نہیں جا سکتے، چھوڑ کے امام کو چھوڑ کے یہ حسینی نہیں جا سکتے۔ خدا توفیق مرحمت فرمائے کہ ان مجلسوں کے وسیلے سے اور عزیزان محترم جلوس ادا اور مومنین کرام کی شرکت اور انبیاء اور ائمہ کے ارواح مطہرہ کی آمد اور ان کی شرکت کے توسط سے دعا مانگ رہا ہوں کہ ہم ایسے حسینی بن جائیں کہ امام حسین اپنے ساتھ لے کے جنت میں جائیں اور ہم ستاروں کی طرح جھرمٹ اختیار کیے رہیں اور وہ چاند ہوں، وہ بدر کامل ہوں۔ حوریں آ کے کہیں آؤ تو ہم کہہ دیں جاؤ۔ توجہ، حوریں آ کے کہیں کہ آؤ ہم تمہارے لیے، تم ہمارے لیے کہا نہیں، ہم امام حسین علیہ السلام کے دیدار کے لیے ترس رہے تھے۔ بتائیے حبیب کیا کہے گا؟ جو مکمل حبیب ہے کہ جب تک دوست نہیں آئے گا، یہ حبیب کے لیے محبوب کہہ رہا ہے جب تک میرا حبیب نہیں آئے گا۔ بتایا باپ نے، جناب مظاہر نے بتایا کہ وہ محبت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ بس ایک مرتبہ عزیزان محترم سرکار نے کہا کہ لاؤ دیکھیں کہاں ہے، کہاں ہے لاشا، لاؤ۔ جناب حبیب کو ایک چٹائی میں لپیٹ کے کونے میں رکھ دیا گیا تھا، چٹائی لائی گئی۔ ایک مرتبہ بچپنے ہی میں سرکار نے کہا امام حسین سے جاؤ جاؤ دعا کرو زندہ ہو جائے گا۔ معمولی منزل نہیں ہے۔ ارے یہ حبیب نے محبت میں مر کے اور پھر محبت میں زندہ ہو کے بتا دیا جتنے حسینی ہیں چاہے جب مر جائیں، جب حسین کی محبت ہوگی زندہ ہوں گے، جب حسین کی صحیح محبت ہوگی زندہ ہوں گے۔ حبیب اتنے دنوں سے چاہ رہے ہو، میں سب کربلا کے میدان میں جب پہنچ جاؤں گا، شمر کی فوجیں آنے لگیں گی، عمر سعد لشکر لے کے آنے لگے گا، جب بیویوں کا دل دہلے گا اور بیویاں پوچھیں گی اے سرکار، اے مولا و آقا، کیا آپ کا بھی کوئی ناصر و مددگار ہے؟ جب میری چہیتی بہن زینب کہے گی بھیا بھیا یہ ہزاروں کا لشکر آ گیا، بھیا بھیا گھوڑوں کی ٹاپوں کی وجہ سے ماؤں کا دودھ خشک ہو گیا، بھیا اتنی فوجیں آ گئی، بھیا کیا آپ کا بھی کوئی ناصر و مددگار ہے؟ تو ایک مرتبہ وہی میرا مولا لکھے گا، رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام حسین ابن علی کی جانب سے خط تحریر کیا جا رہا۔ حبیب لشکر میں گھیر چکا ہوں، حبیب زحمتوں کا سامنا ہے، حبیب تمہارا امام مصیبتوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے، حبیب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے محبوب کی امداد کے لیے آؤ۔ حبیب خوش نصیب ہیں، ایک مرتبہ مولا کا عزادار و قاصد پہنچتا ہے۔ ایسے عالم میں روایتیں بتاتی ہیں کہ جناب حبیب اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ کھانا کھانے میں مسرور تھے، دق الباب ہونے سے پہلے لقمہ گلوگیر ہوا، ادھر لقمہ گلوگیر ہوا، سمجھ گئے کہ کوئی آنے والا ہے، آواز آئی کون ہے؟ میں حسین کا قاصد ہوں۔ حبیب سرو پاک کھڑے ہو گئے، بسرو چشم کھڑے ہو گئے، آگے آئے اور اس کے بعد کہا کہ بتاؤ کیسے آئے ہو؟ حالات تو ناسازگار ہیں، ماحول تو پورا شوب ہے، ایسے محیب ماحول میں تم آئے کیسے؟ کہا میرے مولا نے بھیجا ہے اور یہ خط دیا ہے۔ حبیب نے لیا، آنکھوں سے لگایا، چوما سینے پر رکھا
اور اس کے بعد چاک کیا، پڑھنا شروع کیا، حبیب بے کسی کا عالم ہے حبیب، حبیب اہل حرم کی ڈھارس بن کے آ جاؤ حبیب، ابھی فوجیں آ چکی حبیب، بچوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے حبیب۔ اے عزادارو تم انصاف سے بتاؤ، ایک نفسیاتی پہلو دے رہا ہوں اپنی ماں اور بہنوں کے لیے اور اپنے بزرگوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، کیا امام حسین علیہ السلام جناب حبیب کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتے تھے؟ کتنے بھی نامساعد حالات رہے ہوں، لیکن امام وقت ہیں، چاہتے تو اشاروں پر حبیب کو بلوا لیتے، لیکن یہ چھوڑا کیوں؟ بعد میں خط لکھا کیوں؟ اگر نفسیاتی پہلو کا جائزہ لیں گے تو یقیناً روئیں گے۔ عزادارو شاید امام نے اس لیے نہ بلایا ہو، نہ ساتھ لے کے گئے ہوں کہ جب کربلا میں فوجیں آئیں گی اور میری بہن زینب پوچھے کہ بھائیا آپ کا بھی کوئی ناصر ہے، تب حبیب کو خط لکھ کے بلواؤں گا، اے حبیب آؤ میری بہن زینب کی تسکین کا ذریعہ بن جاؤ۔ عزیز و حبیب یوں ہی نہیں آئے، جناب زینب کے دل کی تسکین بن کے آئے ہیں۔ یہی سبب تھا کہ ایک مرتبہ زوجہ نے پوچھا حبیب یہ بتاؤ کیا لکھا ہے مولا نے؟ کہا نرغہ آدھا میں گھر چکے ہیں، مجھے مدد کے لیے پکارا ہے۔ کہا پھر بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اب ہماری مائیں اور بہنیں سنیں کہ حق اور امام کی آواز پر کیسے لبیک کہا جاتا۔ جناب حبیب تو جا ہی رہے تھے، لیکن اپنی زوجہ کا امتحان لے کے قیامت تک کے لیے قانون بنا رہے ہیں کہ ایک امام اگر بلائے تو صرف مردوں کا فریضہ نہیں ہے، عورتوں کا بھی فریضہ ہے کہ وہ امداد کے لیے جائیں۔ ایک مرتبہ کہا سوچ رہا ہوں کہ تمہارا کیا ہوگا۔ خدا کی قسم ایک مرتبہ زوجہ کے سلسلے میں روایت ملی، کہا حبیب میری چوڑیاں پہن کے گھر بیٹھو، اپنی تلوار میرے حوالے کرو، میں اپنے مولا کی امداد، ارے ہائے میرا آقا پکارے اور تم یہ سوچو کہ میرا کیا ہوگا، جاؤ خدا حافظ و ناصر۔ حبیب اٹھے، غلام یہ میری سواری ہے، لے جاؤ فلاں مقام پہ انتظار کرنا، نامساعد حالات ہیں، میں کسی صورت سے چھپ چھپ کے آ رہا ہوں۔ جناب حبیب ایک مرتبہ دھیرے دھیرے جا رہے ہیں، غلام سواری لے کے گھوڑا لے کے ایک مقام پر کھڑا ہوا ہے۔ جناب حبیب کو آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، اے عزادارو جب جناب حبیب پہنچے غلام اور سواری کے پاس تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ غلام رو رو کے کہہ رہا ہے اے میرے آقا کے سواری نہ رو، آنسو نہ بہا، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں سوار ہو کے۔ حبیب نے سر و سینہ پیٹا، اللہ اللہ امام حسین پر یہ مصیبت کا بات کہ غلام بھی گریا کرے، اسب وفادار بھی آنسو بہائے۔ جزائے خیر سے یاد کیا اور اس کے بعد پہنچ گئے۔ غلام زندگی بھر تو نے میری خدمت کی ہے، اے غلام میں تمہارا آقا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ تم کو آزاد کر دوں، جاؤ میں نے تم کو آزاد کر دیا۔ غلام خدا کی قسم کتنا چاہنے والا تھا، کہہ رہا ہے آقا غلامی کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس کے اوپر اپنا آقا اپنی جان قربان کرے گا اسی کے اوپر یہ غلام بھی اپنی جان قربان کر دے۔ عزادارو ادھر سے تو جناب حبیب غلام کے ساتھ روانہ ہوئے اور ادھر ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں عباس اکبر، ارے یہ چھوٹے چھوٹے علم ہیں جو جنگوں میں استعمال ہوتے ہیں، ایک ایک کو تقسیم کر دو۔ سب کو تقسیم کر دیا گیا، علمدار وفا حضرت عباس ہیں، ان کو سب سے بڑا اور اونچا علم دیا گیا۔ ایک علم امام حسین نے اٹھا کے گوشے میں رکھ دیا۔ جناب عباس اور دوسرے افراد متوجہ ہیں، مولا یہ کس کے لیے علم رکھا ہے؟ کہا اس کا علمدار آنے والا ہے۔ یہ کس کے لیے علم رکھا؟ اس کا علمدار آنے والا ہے۔ اتنے میں کوفے کے راستے سے گرد نمودار ہوئی، امام نے کہا چلو میرا حبیب آ گیا، چلو میرا حبیب۔ اے عزادارو جوانان بنی ہاشم آگے بڑھے استقبال کرنے کے لیے، گھوڑے سے حبیب محبت میں کود پڑے، اے مولا غلام کا استقبال، کہا حبیب تم میرے سچے دوست ہو، آؤ میرے سینے سے لگ جا۔ امام سینے سے لگا کے ایک مرتبہ آئے، جب قریب بڑھے جناب فضہ نے یہ منظر دیکھا، جا کے شہزادی سے کہہ رہی ہیں اے شہزادی مبارک ہو۔ کہا زینب علیہ السلام نے اے فضہ کیسی مبارک بات دے رہی ہو؟ کہا شہزادی مبارک
امداد کے لیے حبیب آ گئے۔ اتنا سننا تھا کہ ہماری شہزادی نے کہا پزا، ارے جاؤ حبیب کو سلام کہہ دو۔ آ کے در خیمہ پر پزا نے کہا حبیب مبارک، شہزادی زینب نے سلام، امامہ اتارا، سر و سینہ پیٹنا شروع کیا۔ اللہ اللہ، آل رسول پر یہ وقت آ گیا کہ ہم غلاموں کو سلام۔ میں کہوں گا حبیب، ارے ابھی سلام کیا تھا کہ آپ سے برداشت نہ ہو سکا۔ ہائے حسین کی شہادت کے بعد زینب ام کلثوم اہل حرام چادریں چھینی جا رہی ہیں، نیزے چپ ہوئے جا رہے ہیں، رخساروں پر تماچے، قافلہ اسیر کر کے دیار بدیار اعلان ہو رہا ہے یا اہل الکوفۃ والشام ھذہ سبایا من بنات رسول اللہ۔ اے کوفہ و شام والو تماشا دیکھو، نبی کی نواسیاں اور علی وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ما تنسى